پہ قولو اے مسلمانوں کہو ڈنکے کی چوٹ پہ. یہ اب ہمارے ایمانیات آ رہے ہیں کہ کون کون سے ایمان ہمارے ہونے چاہیے. آمنا ہم ایمان لاتے ہیں باللہ اللہ پر نمبر 1. وما انزل الینا اور ایمان لاتے ہیں جو ہماری طرف نازل ہوا یعنی قرآن. وما انزل الی ابراہیم اور جو نازل ہوا اس قرآن کے نزول سے پہلے ابراہیم پہ صحف ابراہیم و موسیٰ. و اسماعیل اور جو اسماعیل پر. و اسحاق اور اسحاق پر. و یعقوب والاسباط اور یعقوب اور ان کی اولاد کے اوپر یعنی حضرت یوسف علیہ السلام. اور آگے آپ کو میں نے بتایا نا کئی دفعہ کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ مسلسل 1400 سال تک حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک یہ بھی 1400 سال بنتے ہیں. اور اس سے پیچھے چلے جائیں نا حضرت ابراہیم سے موسیٰ علیہ السلام تک وہ بھی 1400 سال بنتے ہیں. جب بھی کوئی نبی فوت ہونے لگتا تھا نا تو اپنی جگہ ایک نبی کو خلیفہ بنا کے جاتا تھا. بنی اسرائیل میں انتظام حکومت ہمیشہ نبیوں کے ہاتھ میں رہا ہے. تو ہم ایمان لاتے ہیں. اچھا اب ہم اگرچہ یہودیوں کے عقیدوں سے اگری نہیں کرتے لیکن یہودی جن پیغمبروں کو مان رہے ہیں ان پہ ہم ایمان رکھتے ہیں. ہائے ہائے ہائے. وما اوتی موسیٰ اور جو کچھ اللہ نے دیا تھا موسیٰ کو یعنی تورات. وعیسیٰ یعنی انجیل دی تھی عیسیٰ علیہ السلام کو. وما اوتی النبیون من ربہم اور جو کچھ دوسرے پیغمبروں کو بھی دیا گیا تھا سارے پیغمبر کور کر دیے سب پہ ہم ایمان لاتے ہیں. لا نفرق بین احد منہم ہم ایمان لانے میں کسی پیغمبر میں کوئی فرق نہیں کرتے. وَنَحْنُ لَهُ مسلمون اور ہم اسی کے تابع فرمان ہے. لے جی مسلم لفظ پھر آ گیا. جنہ چڑ او پہلے سپارے جی کتنی دفعہ مسلم لفظ آ چکا ہے. پورے سپارے چ بریلوی تو بندی والا حدیث نہیں آئے گا. شیعہ آ جائے گا لیکن وہ اور معنوں میں آتا ہے. لیکن مسلم ہی مسلم ہے جی. ہم سر تسلیم خم کرتے ہیں اسی کے لیے. لا نفرق بین احد منہم ہم رسولوں میں ایمان لانے میں فرق نہیں کرتے. تو یہاں پر میرے بھائیوں 2 عقیدوں کو سمجھ لیں. ایک ہے تفضیل بین الرسل یعنی انبیاء میں فضیلت دینا ایک پیغمبر کو دوسرے پیغمبر کے اوپر. اور دوسرا عقیدہ ہے تفریق بین الرسل رسولوں میں فرق کرنا. تو اسلام کہتا ہے کہ رسولوں میں ایمان لانے میں آپ نے فرق نہیں کرنا. یہ تو ہے حرام اور کفری عقیدہ. البتہ تفضیل بین الرسل جو ہے ایک نبی کو دوسرے نبی کے اوپر فضیلت دینا بشرطے کہ دوسرے پیغمبر کی تنقیص نہ کی جائے تو یہ قرآن کی ڈاکٹرن میں بالکل درست ہے. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض یہ رسول ہیں ہم نے بعض رسولوں کو بعض پہ فضیلت دی ہے. پارہ نمبر 3 اسی سے سٹارٹ ہوگا انشاءاللہ. میں وہاں پہ جا کے اسے تفصیل سے بیان کروں گا. یہاں پہ موٹی بات سمجھ لیں کہ ایمان لانے میں آپ فرق نہیں کر سکتے. البتہ فضیلت میں فرق ہے اس فرق کو بیان کرنا بھی جائز ہے بشرطے کہ تنقیص نہ ہو. صحیح بخاری و مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ ایک مسلمان اور یہودی کا جھگڑا ہوا. یہودی نے کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سارے جہان والوں پہ فضیلت دی. مسلمان نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سارے جہان والوں پہ فضیلت دی. اسی لڑائی کے دوران مسلمان نے تھپڑ مار دیا یہودی کے. وہ شکایت لے کے آیا نبی علیہ السلام کے پاس. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس طرح پیغمبروں پہ فضیلت مت دو. اللہ کی قسم قیامت والے دن جب مخلوقات کو اٹھایا جائے گا تو میں دیکھوں گا کہ مجھ سے پہلے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے عرش کا پایا تھامے ہوئے کھڑے ہوں گے. مجھے نہیں پتا کہ ان پہ قیامت کی بے ہوشی طاری نہیں ہوئی یا اس بے ہوشی کے سبب جو دنیا میں اللہ کی تجلی کی وجہ سے بے ہوش ہوئے جو سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 143 کے اندر آتی ہے. اللہ تعالیٰ سے قیامت کی بے ہوشی ان سے ختم کر دی ہے. تو ایک جزوی فضیلت موسیٰ علیہ السلام کی نبی علیہ السلام نے بیان کی. اور پھر وہیں پہ آپ نے الفاظ استعمال کیے. آپ نے فرمایا کہ مجھے یونس علیہ السلام پہ بھی فضیلت مت دو. حالانکہ یونس علیہ السلام وہ واحد پیغمبر ہیں جن پہ اللہ تعالیٰ نے ان کی لغزش کے سبب عتاب کیا. یہاں تک کہ سورہ الصافات میں آیا کہ اگر یونس علیہ السلام ہم سے دعا نہ کرتے تو وہ پھر اسی دن مچھلی کے پیٹ سے نکالے جاتے جس دن کے مردے قبروں سے نکالے جائیں گے. اور وہ دعا آئی ہے سورہ الانبیاء میں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین.
تو اس سے یہ بات پتہ چلی کہ جزوی فضیلت تو ایک پیغمبر کی دوسرے پہ ہو سکتی ہے، البتہ یہ ٹھیک ہے کہ کلی فضیلت ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے، اور اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام، پھر نوح علیہ السلام، پھر موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام، یہ 5 اولو العزم پیغمبر ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے باقی انبیاء سے بڑھ کر فضیلت دی ہے۔ تفریق بہرحال نہیں ہے، اور پچھلے دنوں میرا ایک کلپ بھی اپلوڈ ہوا ہے یوٹیوب پہ قرآن کلاس سے ہی، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 62 کے کانٹیکسٹ میں، کیا یہودی اور عیسائی بھی جنت میں جائیں گے؟ تو اس میں نے کئی اور چیزیں بھی بیان کی ہیں، سورہ نساء کے حوالے سے بھی، آیت نمبر 148، 149 اور 50 کے کانٹیکسٹ میں، کہ جو لوگ اللہ رسولوں میں فرق کر دیں یا رسولوں میں آپس میں فرق کر دیں کہ ایک پہ ایمان لے کے آئیں دوسرے پہ نہ لائیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ پکے کافر ہیں۔ پار نمبر 6 کے سٹارٹ ہی میں سورہ نساء کی آیت نمبر 150، 151، 152 تک یہ پوری کانٹیکسٹ چلتا ہے۔ تو آج میں اس کو سکپ کرتا ہوں ٹائم بچانے کے لیے۔